نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عمرے کے چند آداب اور مسائل آپ سے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ نشست سپیشل آپ حضرات کے لیے ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ حضرات عمرے کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے، تو ہمارا یہ سفر اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سفر اس لیے ہو کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میں واپس آؤں گا تو لوگ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، میرے گھر میں آئیں گے، مجھے مبارکیں دیں گے۔ یہ محض اس لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ آج کل کافی لوگوں کی سوچ یہی ہے، اسی لیے وہ ان آداب اور ان مسائل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اتفاق ہوا، میں فلائٹ کے اندر سفر کر رہا تھا جدہ کے لیے، تو اس کے اندر کافی حضرات جو عمرے پہ جا رہے تھے، احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا، فلائٹ کے اندر تھے، تو وہاں پہ میں کچھ چند غیر معمولی باتیں میں نے جو دیکھی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ کتنے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں اور ان کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں۔ میں وضو کرنے کے لیے اٹھا کہ فرض نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں وضو کر لوں، تو میں وہاں واش روم کے سامنے کھڑا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان لڑکیاں عمریں ان کی تقریباً 20 سال ہوگی، 21 سال ہوگی، 22 سال ہوگی، تو انہوں نے جو سکرین کے اوپر سین چل رہے تھے انڈین فلموں کے، انہوں نے جو ایروپلین کے اندر جو سیٹ کے اوپر سکرین لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر مختلف میڈیا چلتا ہے، اس میں اسلامی میڈیا بھی ہوتا ہے، اس میں فلمیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اس میں بچوں کے کارٹون وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ نوجوان انڈین فلمیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فلمیں دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ نہ تو انہیں کسی نے یہ بتایا اور نہ ہی انہوں نے یہ کوئی سمجھنے کی ہمت کی کوشش کی کہ ہم کس مقدس سفر پہ جا رہے ہیں اور ہمارا سفر کے اندر کیا آداب ہیں اس کے، اور ہمیں کس انداز میں وہاں جانا ہے۔ کسی نے انہیں بتایا ہی نہیں، نہ انہوں نے کسی سے پوچھنے کی ہمت کی، زحمت کی۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم کو کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہیں۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے لیکن بہت عظیم عبادت ہے، تو ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا گھر دیکھوں، میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر دیکھوں، وہاں پہ جاؤں، مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کروں۔ ہر مسلمان انسان کی خواہش ہے، تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہم نے۔ تو میرے بھائی، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر خصوصاً شرائط نافذ ہو جاتی ہیں، نہ آپ نے کسی چیز کا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ آپ نے منکرات کو دیکھنا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے جسم کے اوپر سے کوئی بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ تو یہ آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کائنات کے مالک کے در پہ جا رہے ہیں، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ تو میرے بھائی کوشش کریں جب آپ فلائٹ میں ہوں، وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کا بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، مختلف قاریوں کے آواز کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، آپ وہ لگا کے سنیں۔ ضروری آپ نے انڈین فلمیں دیکھنی ہیں؟ انڈین فلمیں تو ویسے بھی نہیں دیکھنی چاہیے، وہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے کے سراسر خلاف ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو لحاظ ہو نا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہم نے کہاں پہ جانا ہے، اور وہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ میں انڈین فلمیں دیکھتے ہوئے احرام باندھ کے آ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور جب آپ حرم میں پہنچ جائیں وہاں پہ آپ نے صرف سیلفیاں نہیں اٹھانی، آپ نے وہاں پہ عمل کرنے ہیں، جا کے اپنا عمرہ ادا کریں، اپنا عمرہ ادا کریں۔ وہاں پہ معلم بھی ہوتے ہیں، اگر معلم نہیں تو آج کل جدید دور ہے، انٹرنیٹ پہ ہر طرح کے طریقے، یعنی ہر عالم دین کا سپیچز ہیں اس کے موضوع کے اوپر، تو آپ پہلے ان سپیچز کو سنیں، ان سپیچز کو غور سے سنیں اور ان میں سے نکات
نکالیں کہ یہ عمل جو ہے یہ میں نے کرنا ہے، یہ عمل میں نے کرنا ہے. تو آپ جب مکہ میں پہنچ جائیں گے، آپ اپنی رہائش پہ پہنچیں اور وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ رکھیں، ریلیکس ہوں، نہائیں، غسل کریں. اب غسل کر سکتے ہیں آپ، احرام مثلا آپ نے باندھا ہوا ہے، آپ غسل کر لیں، دوبارہ احرام باندھ لیں. لیکن احرام کھول کے غسل کرنے کے بعد کپڑے نہیں آپ پہن سکتے، آپ نے وہی احرام باندھنا ہے. احرام تب اترے گا جب آپ اپنا مکمل عمرہ ادا کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوا دیں گے تو آپ احرام کھول سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ احرام کھولیں گے تو آپ کو دم پڑ جائے گا. جو دم ہے وہ آپ نے حرم شریف کے اندر بکری لے کے ذبح کرنی ہوتی ہے، یہ دم ہے جو تقریباً آج کل 500-600 ریال سے کم نہیں ہوگا. یعنی وہ حرم کے اندر بکری ذبح ہوگی تو آپ کا دم اترے گا. نہیں تو آپ دم میں، آپ چاہے پاکستان چلے جائیں، چاہے آپ کس کنٹری سے آ رہے ہیں وہاں چلے جائیں، لیکن آپ احرام کے اندر ہیں، آپ کے اوپر احرام کی شرائط لاگو ہیں. تو یہ آداب کا ضرور خیال کریں، غسل کریں، احرام باندھیں اور حرم میں جائیں. سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں، تحیت المسجد کے کرنے ہیں ادا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خیر و عافیت سے اپنے در پہ بلایا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے. 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے. 7 چکر طواف کے شروع کہاں سے کرنے ہیں؟ اب تو جدید دور ہے، پہلے یعنی بندے کو تعین کرنے میں مشکل ہوتی تھی کہ بھئی کہاں سے شروع کرنا ہے. اب تو آپ جب مطاف کے اندر، مطاف کہتے ہیں جو حرم یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد سین ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. جب مطاف میں آپ داخل ہوں گے تو وہاں ایک گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے، اوپر دیکھیں گے نا آپ، وہ حجر اسود اور اس کے بالکل سامنے وہ دوسری سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے. تو وہاں سے آپ نے، یعنی اصول کیا ہے کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کرنا ہے پہلا چکر. تو جب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، اس سائیڈ پہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کی حجر اسود ہوگا اور رائٹ سائیڈ کے اوپر وہ گرین، اوپر بلڈنگ کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوئی ہوگی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہاں سے چکر شروع کرنا ہے. تو اس کے اندر مختلف دعائیں ہیں، آپ پڑھیں، جو آپ کو قرآنی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں. لیکن جو رکن یمانی ہے، یعنی جب آپ حجر اسود سے چکر شروع کریں گے اور آپ آئیں گے پہلی نکر پہ جو خانہ کعبے کی عمارت کی پہلی نکر ہے، وہ نہیں ہے رکن یمانی. پھر اس سے اگلی نکر پہ آئیں گے، وہ بھی نہیں ہے. تو جو تیسری نکر ہے نا، یعنی جو حجر اسود سے پیچھے والی نکر ہے، تیسری نکر جو ہے نا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. تو رکن یمانی کے اوپر جب آپ پہنچیں گے وہاں سے آپ نے یہ خصوصاً دعا ہے وہاں سے پڑھنے والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو جگہ ہے جہاں پہ آپ نے طواف کرنا ہے، اس کے دوران آپ نے یہ پڑھنی ہے دعا. باقی دوسرے جو تینوں نکرے ہیں اس کے اوپر آپ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ دعا مانگے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آپ پڑھیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ پڑھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. آپ پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آپ پڑھیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ انا محمدا ما هو اہلہ. آپ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ اپنی زبان کے اندر کوئی اردو میں، عربی میں، انگلش میں، پشتو میں، ہندی میں، سرائکی میں، پنجابی میں، جس زبان میں آپ دعا مانگے اللہ سننے والا ہے، وہ هو السمیع العلیم. اللہ ہمیشہ ہر کسی انسان کی ہر جگہ سے سننے والا ہے. آپ تو بالکل اس کے دروازے کے اوپر چلے گئے. تو اس کے بعد آپ اسی طرح ایک چکر مکمل کریں گے، پھر آپ دوسرا مکمل کریں گے. آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کر سکتے ہیں، یا ایک 7 دانوں والی تسبیح ملتی ہے آپ وہ رکھ لیں، یا آپ کو ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے آپ اس کے اوپر کاؤنٹ کرتے رہیں. 7 چکر اسی طرح آپ نے مکمل کرنے ہیں. جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں گے تو آپ نے
آہستہ آہستہ یعنی اس میں سے نکلنا ہے، یعنی ایک دم ہی آپ نے نہیں سیدھی لائن بنانی باہر نکلنے کے لیے، آپ چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ، ہو سکتا ہے آپ کا آدھا چکر کے بعد آپ نکلیں، پونے چکر کے بعد آپ باہر نکلیں، تو آپ باہر نکل جائیں، پھر آئیں آپ مقام ابراہیم سے پیچھے، یعنی مقام ابراہیم آپ کے آگے رہ جائیں اور آپ مقام ابراہیم سے پیچھے آ جائیں، تو وہاں آپ 2 نفل مقام ابراہیم کے ادا کریں، اس کے بعد آپ زمزم پئیں، زمزم کی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کولر بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جہاں سے آپ نے سائی کی طرف جانا ہے، صفا مروہ کی طرف سائی کرنے کے لیے، تو وہاں سے آپ کولر لگے ہوئے وہاں سے پانی پئیں، خانہ کعبے کے دروازے کی طرف منہ کر لیں، اور وہاں پہ آپ دعا پڑھیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا اور تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تو میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو شکر ادا کرتے رہیں، اس کے بعد پانی پئیں خانہ کعبہ کی دروازے کی طرف منہ کر کے، اور پھر آپ آ جائیں ادھر، آپ کو سائن بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پہ لکھا ہوگا یہ رستہ سائی کی طرف جاتا ہے، تو سائی کی طرف جائیں آپ، یعنی صفا مروہ کی طرف، تو آپ نے صفا والی سائیڈ جو ہے نا وہ رستہ آپ کو بالکل صفا کے قریب لے کے آئے گا، تو آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر آ جانا ہے، وہاں پہ پہاڑیاں تو نہیں، اب تو بلڈنگ ہے ساری، وہاں پہ آپ نے وہ آثار نظر آتے ہیں، کچھ جگہ پہاڑ کی چھوڑی ہوئی ہے جو نظر آتے ہیں، ابھی اس کو بھی آپ نے، پہلے تو ہم لوگ جب جاتے تھے ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے پتھروں کے اوپر، اب انہوں نے شیشہ لگا کے ان کو کور کر دیا، لیکن وہ نظر آتی ہے، آپ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں صفا پہاڑی کو۔ دوسری طرف مروہ کے بھی کچھ آثار ہیں ابھی، تو آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے جو آپ نے 7 چکر لگائے تھے وہ تو آپ نے ایک نکر سے لے کے ایک چکر مکمل کیا تھا، تو یہاں پہ آپ کا ذرا طریقہ مختلف ہے صحیح کرنے کا، صحیح آپ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ جائیں گے آپ کا 1 چکر گنا جائے گا، آپ مروہ سے آئیں گے صفا کی طرف تو آپ کے 2 چکر گنے جائیں گے، آپ پھر صفا سے جائیں گے مروہ کی طرف پھر تیسرا چکر ہو جائے گا، پھر آپ مروہ سے آئیں گے صفا کی طرف تو آپ کا 4تھا چکر ہو جائے گا، پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو 5واں ہو جائے گا، پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کا 6ٹھا چکر ہو جائے گا، تو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا ختم ہونا ہے آپ کا مروہ والی صفا سے آپ نے شروع کیا تھا، تو 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ کی طرف جا کے، تو وہاں پہ جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں گے تو مروہ کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں گے کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ خیر و عافیت سے میرا عمرہ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آپ باہر نکلیں۔ جو خواتین حضرات ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سر کے 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے کاٹ لیں، وہ بھی اگر وہ اپنے روم میں چلے جائیں تو بہتر ہے وہاں پہ جائیں، کیونکہ عورت کا ستر جو ہے وہ اس کے بال بالکل حرم میں نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے ان کا احرام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، باقی لباس تو ان کا اپنا ہوتا ہے لیکن سر ڈھانپنے کے لیے ان کا ایک خصوصی لباس احرام ہوتا ہے کہ ان کے ایک بال بھی باہر نظر نہ آئے، اس چیز کا خواتین نے بہت خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ جائیں ادھر سالون بولتے ہیں عربی میں، تو سالون پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے وہ اپنے سر کے بال مڑوائیں، افضل جو درجہ ہے وہ ہے حلق کا، یعنی آپ نے اس طرح پھروانا ہے، آپ اس طرح پھروائیں گے تو سب سے افضل ثواب ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ وہ قصر کرواتے ہیں، مشین لگواتے ہیں، تو اس سے آپ کا ثواب کم ہو جائے گا، تو آپ زندگی میں پہلا اگر عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور اس طرح لگوائیں تاکہ آپ عمرے کا پورا ثواب حاصل کریں۔ تو جس بندے کا عمرہ مقبول ہو گیا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کی پیٹ سے جنا ہے، آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے آج، یعنی بالکل گناہوں سے پاک۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے بالکل۔ تو یہ انسان چاہے 70 سال کی عمر کا ہے، چاہے 50 سال کی عمر کا ہے، چاہے 30 سال کی عمر کا ہے، آج کون انسان ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی دے اللہ میں۔ تو وہ خوش نصیب انسان ہے جو عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جائے
کہ وہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو میرے بھائی یہ عمرہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر آپ صرف وہاں پہ سیلفیاں بنانے جائیں گے، آپ فیس بک پہ پوسٹیں لگانے کے لیے جائیں گے، آپ اپنے فرینڈز کو پکچر شیئر کرنے کے لیے جائیں گے، تو پھر وہ عمرہ نہیں نصیب ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں کوشش کریں، یعنی موبائل سے دور رہیں، ضرورت کا استعمال کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اینڈرائیڈ موبائل لے بھی نہیں جانا چاہیے حرم کے اندر۔ آپ وہاں پہ صرف ایک کال والا موبائل لے لیں، آخر آپ کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، تو آپ نے رابطہ تو ضرور کرنا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بوڑھا بزرگ، تو بعض اوقات جتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ بندہ گم بھی ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو چلو بندے کے پاس موبائل تو ہونا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لے بندہ، ہاں بھئی آپ کہاں پہ ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے عمرہ۔ جب ہم شروع میں جاتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا تھا ہمارا کہ وہاں پہ کوئی جگہ کا ہم انتخاب کر لیتے تھے، اندر حرم کے اندر انٹر ہونے سے پہلے باہر جگہ کا کوئی انتخاب کر لیا جاتا تھا، کہ جیسے وہاں پہ وہ بنے ہوئے ہیں واش روم، 3 نمبر ہے، 2 نمبر ہے جینٹس کا ہے، 2 نمبر، 3 نمبر لیڈیز کا ہے، 4 نمبر لیڈیز کا ہے، 4 نمبر جینٹس کا ہے، تو اس کی نشانی لگا لیں کہ آپ اس کے دروازے پہ ہم آ جائیں گے۔ اگر مثلا کوئی گم ہو جاتا ہے اگر، تو وہ اس دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ رابطہ بھی کر لے گا، ہاں جی میں وہاں آ گیا ہوں، تو اس طرح وہ مشکل آپ کو نہیں ہوگی ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں۔ تو پھر وہاں سے اپنی بلڈنگ پہ چلے جائیں۔ تو جب آپ قصر کروا لیں گے اس کے بعد اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آپ چاہے جائیں مسجد عائشہ جو وہاں پہ میقات ہے مکہ سے باہر، تو وہاں سے اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو آپ وہاں سے جائیں، احرام باندھ کے آئیں۔ تو اگر مثلا آپ عمرہ اور نہیں کرنا چاہتے، مدینہ چلے جائیں گے، تو پھر آپ مدینہ جائیں، وہاں پہ آپ اپنے بڑے احترام اور ادب کے ساتھ آپ نے مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دینی ہے، اور درود و سلام پڑھنے ہیں۔ تو نمازوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہوٹلوں میں بیٹھیں اور نماز ہو رہی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے روم پہ بیٹھیں اور نماز ہو رہی ہو حرم کے اندر۔ نفل عبادت ہے عمرہ کرنا، لیکن فرض چھوڑ کے آپ نفل عبادت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرض نماز بہت ضروری ہے۔ آپ پلین کے اندر ہیں، میں آپ کو پہلے جو بات بتا رہا تھا، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز کبھی بھی نہ، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، گھر سے وضو کر کے نکلیں، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کریں، ایئرپورٹ پہ ہر قسم کے انتظام ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ گنہگار ہو رہے ہیں، آپ کا عمرہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر آپ فرض نماز چھوڑ کے عمرہ ادا کریں گے۔ آپ بلڈنگ پہ بیٹھے رہیں گے، فرض نماز ہو رہی ہے حرم کے اندر، آپ بلڈنگ پہ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ آپ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرہ کرنے آئے ہیں، لوگوں کو واہ لینے کے لیے آپ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ میرے بھائی فرض نماز کسی صورت بھی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی، کسی صورت، سفر کی وجہ سے کم تو کر دی، بیماری کی وجہ سے رعایت تو دے دی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے یعنی لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھیں۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ وہاں لیٹے رہیں، اشارے سے پڑھیں، پڑھنی ضرور ہے، چھوٹ نہیں ہے نماز کی، رعایت ضرور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خاص خیال رکھیں، نفلی عبادت کرنے جا رہے ہیں آپ، عمرہ نفلی عبادت ہے، تو آپ نفلی عبادت کے لیے آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر آپ عمرے کرنے آئیں، نمازیں پڑھیں، آپ گھر واپس جائیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کسی کنٹری سے آپ اور وہاں پہ آپ نمازیں چھوڑ دیں گے، کیا فائدہ آپ کے عمرے کا؟ نماز بہت ضروری ہے، جب بالغ ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھیں ہماری کس چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہماری نمازیں جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، دکان پہ ہیں جی ٹائم نہیں ملا نماز چلی،
میرے بھائیوں اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے 70 بار قرآن میں ذکر کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ۔ تو میرے بھائی نماز کا خیال رکھنا ہے، چاہے آپ مکہ میں ہوں چاہے مدینہ میں ہوں، کوشش کریں حرم شریف کے اندر ایک نماز پڑھنا باقی مسجدوں میں سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ حرم شریف کی جماعت آپ چھوڑ رہے ہیں، حرم شریف کی نماز آپ چھوڑ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ خاص خیال رکھیں، عمرے کے یہ آداب بہت ضروری ہیں۔ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، فرض نہ چھوڑیں، عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے صاحب حیثیت پہ، عمرہ نفلی عبادت ہے، آپ نفلی عبادت کرنے کے لیے آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، تو میرے بھائی اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو اسی طرح آپ ادب و احترام کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اپنے غصے کو پیتے جائیں، اپنے غصے کو پیئیں، کسی کے ساتھ کوئی اگر آپ کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی کر بھی لیتا ہے اپنے غصے کو پی جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ ادب و احترام ہے، یہ طریقہ کار ہے عمرہ کرنے کا۔ آپ جتنی بار عمرہ کریں، وہ آپ جائیں وہاں مسجد عائشہ سے احرام باندھیں، پھر آپ عمرہ کریں۔ آپ اپنے جو فوت شدہ والدین ہیں ان کے لیے بھی آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی وہ اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، تو آپ کو اس نے بھیجا تو آپ اس کے نام کی عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہا سنا سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ تو میرے ناظرین کرام، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں جنہوں نے یہ باتیں نہیں سنی ان کو یہ باتیں سنائیں، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے بن احمد میڈیا، اس کے اوپر بھی یہ بیان اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو آپ یہ بیان وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ بن احمد میڈیا کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر یہ بیان ہوگا، وہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں، دوسرے اپنے حضرات کو سنا بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔